اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جی، ابھی میاں صاحب ایک قصے کو ایک اور پوائنٹ کی طرف موڑ رہے ہیں، جو بدیع جمال جب ملتی ہے ساری باتیں کر کے اسے ایک بات کی تاکید کرتی ہے کہ ایک بات کی تاکید کرنا کیا پھر پری نے شاہ کراں ضروراں تینوں چیتا چیتا بیت ساڈا دسی نہیں کسے نو۔ کہتے دیکھنا ایک بات تم پکی یاد کرو کہ یہ جو ہم ملے ہیں یہ کسی کو بھی اس کا پتہ نہیں لگنا چاہیے، یہ راز میں بات رہنا چاہیے۔ کیوں؟ ملکہ بدرا ماہو نہ دی اگے کتنی واری، میرے اگے کر کر تکیاں بہت سفارش تیری۔ کہتے ہیں کہ ملکہ بدرا اور جو ان کی ماں ہے وہ کتنی واری، کتنی دفعہ میرے آگے آپ کی سفارش کر کر کے تھک گئی ہیں کہ وہ جو آپ کی صفتیں بیان کر چکی ہیں، خوبی صفت سنا تیری تے نالے عشق تیرے دی، درد کہانی دس دس رہیاں کامل صدق تیرے دی۔ تمہارے جو خوبی ہے، خوبصورتی ہے، تیری جو ثنا ہے، اور تیرے جو عشق کا قصہ ہے وہ کتنی دفعہ مجھے کہہ چکی ہیں، بتا چکی ہیں تیرے سچے پیار کی باتیں۔ پانچ سوال آرزوئی اے ہو کر کر منت زاری، سہ ملوک نوشا پر یہ دے دیدار ایک باری۔ کہتے ہیں کہ وہ مجھے بہت دفعہ کہہ چکی ہیں، مجھے سوال کر چکی ہیں، میری منتیں کر چکی ہیں کہ تم کیا کرو، سہ ملوک کو ایک دفعہ اپنا دیدار دے دو۔ گل انہوں دی اجے نہ منی منہ نہ کیتی آرے، نانا کر دی ہاں جو توڑی بار کتانے تمہارے۔ کہتی میں نے ان کی بات نہیں مانی ہے، وہ کہتی نہیں ہے، ٹھیک ہے، میں ہمیشہ نانا کرتی رہی ہوں، اپنے آپ کو جو اپنا بار ہے، اپنا جو وزن ہے وہ ان کو نت بتا رہی ہوں، اسے سمجھا رہی ہوں کہ میں تو ایسے نہیں ملوں گی۔ تو بھی پھر انہوں نے آکھی کیویں پری دسالو، جانی نال ملاؤ جانی کول زبانی پالو۔ کہتی ہے تو بھی ان کو ایسے ہی کہنا کہ کسی طرح مجھے پری سے ملاؤ، اور جو تم نے میرے ساتھ کول قرار کیے ہیں ان کو پورا کرو۔ جوں جو تو کرے سے تنگی تیوں تو منتاں کرسن، چاڑ احسان انہاں دے، چاڑ احسان انہاں دے دساں ظاہر ہو کے درشن۔ جو تم انہیں کہو گے وہ میری منتیں کریں گی، اور میں ان پہ احسان چڑھا کے تمہارے سے ملوں گی۔ یہ ملکہ سے اپنا ایک بات سمجھا رہی ہے۔ مت کوئی بیت انہوں دسے میرا بار نہ رہندا، میں شرمندی ہوساں تو بھی پچھو تاسیں کہندا۔ ایسی بات نہیں کرنا، ایسا بیت اگر بتاؤ گے تو میرا وزن نہیں رہے گا ان کے سامنے، وہ تو کہیں گے تم تو خود ہی اسے مل چکی ہو، میں شرمندی ہوساں تو بھی پچھو تاسیں کہندا۔ میں بھی شرمندہ ہوں گی ان کے سامنے، اور تو بھی پچھتائے گا یہ بات کر کے۔ ہلا ہلا شہزادے کیا بیت نہ کڈا ذرہ، جو تساں فرمایا استے کرساں عمل مکرہ۔ شہزادہ کہتا ہے اچھا اچھا، جو تم کہو گی میں وہی کروں گا، کبھی اس کا بیت نہیں دوں گا، اور تمہاری بات کی پہ میں عمل کروں گا۔ کول قرار کیتے پھر پنجے قسمہ عہد پکائے، شاہ پری تے سہ ملوکے پکے نیوں لگائے۔ وہ کول قرار ہو کے پنجے میں ہاتھ آپس میں ہاتھ میں ڈال کے اپنے وفاداری کا ایک دوسرے کو یقین دلایا۔ ڈیرے نالوں وکھرا تمبو شاہزادہ شی لایا، ہو الگ اتنے سی بہندہ درد فراق ستایا۔ مین صاحب کہتے ہیں کہ وہ جو اپنا ڈیرا تھا اسے علیحدہ اس نے ایک تمبو لگایا تھا، اور اپنا جو درد فراق ہے اس کا ستایا ہوا وہ وہاں ٹائم گزارتا تھا۔ اس تمبو وچ دواں جیاں کٹھیاں رات گزاری، غم دی تھاں ملی سکھ سوادوں رحم ہویا سرکاری۔ اسی جو تمبو تھا ان دونوں نے، جو دونوں محبوب تھے، انہیں وہاں رات گزاری ہے، اور غم کی جگہ انہیں سکھ ملا ہے۔ یہ اللہ کا ان پہ کرم ہو گیا ہے۔ کول قرار یرانے والے کی تھی خاص تسلی، صادق صبح دھن پر آئی شاہ پری اٹھ چلی۔ وہ کول قرار اپنے نے پکے کیے، اور اس کو صبح صادق کا وقت ہو گیا، اور شاہ پری وہاں سے اٹھ کے جانے لگی۔ گل بہاں گت ملے پیارے، مڑ مڑ ودا کریں دے، منہ متھے ہاتھ چمڑ دوے ول وٹے کر دیں دے۔ میاں صاحب کہتے ہیں کہ وہ جو اس وقت کا ان کی جدائی ہے، وہ آپس میں گلے میں باہیں ڈال کے ایک دوسرے کو سے پیار کر کے جدا ہو رہے تھے، منہ متھے ہاتھ چمڑ دوے ول وٹ، ایک دوسرے سے پیار کر کے وہ اپنا یقین دلا رہے تھے۔ جب دے پھر ملن دی آس دعاں دل آہی، نہ کچھ ریا لفافہ ہوتے صبر نہ ہویا راہی۔ اور ان کو جاتے جاتے انہوں نے کہا کہ ہم آپس میں ضرور ملیں گے، اور وہاں صبر کا کوئی جگہ نہیں رہی،
واپس جدا ہونا نہیں چاہ رہے تھے۔ شاہ پری مڑ چوری چوری سیج اتھے آ سوئی، دل وچ یار منہ پر پلا نیند کی جانے کوئی۔ وہاں سے آ کے شاہ پری آستہ آستہ چوری چوری آ کے واپس اپنی سیج پہ سو گئی ہے۔ میاں صاحب کہتے ہیں دل وچ یار منہ پر پلا نیند کی جانے کوئی، دل میں تو اس کے محبوب تھا، اس کے منہ پہ چادر تانی تھی۔ ایسی جگہ نیند کون جانتا ہے کہ نیند کیا ہوتی ہے۔ وچو وچ کلیجا کھائے اچا سا نہ مردی، اکھی میٹ دراز ہوئی سی اے مردی کے مردی۔ اندروں اندر اس کے کلیجا کھایا جا رہا تھا، اونچا سانس نہیں لے رہی تھی، اور آنکھیں بند کر کے سیدھی ہو گئی تھی کہ ابھی مری کہ ابھی مری۔ پلا تان ہنجو بر روئے نظر کریں دی سارے، جاؤ دل بر نظر نہ آوے بھڑکے بھا دوبارے۔ لوکاں بانے نیندر مٹی ہوئی بے ہوش و تتی، گہراں تھی منہ کجیا ہویا دلوں آرام نہ رتی۔ جہاں جہاں وہ تو اپنے اوپر پلا تان کے سوئی تھی اور ہنجو بھر بھر کے رو رہی تھی۔ جس وقت دیکھتی تھی کہ ادھر میرا محبوب نہیں ہے تو دوبارہ اس کے سینے میں وہ آگ بھڑک اٹھتی تھی۔ لوگوں کے لیے تو میٹھی نیند سوئی ہوئی تھی، بے ہوش پڑی ہوئی تھی وہ تتی، گہرا تھی منہ کجیا ہویا دلوں آرام نہ رتی۔ اور لوگوں سے تو اس نے منہ چھپایا ہوا تھا اور اس کے دل کو رتی بار بھی آرام نہ تھا۔ طاقت ران نہ رہے اس ماسا جے چھک پرتے پاسا، طاقت ران نہ رہے اس ماسا جے چک پرتے پاسا، جان لباں پر بج بج آوے موڑ کھڑے مڑ آسا۔ جو اس کی اتنی بھی طاقت نہیں تھی کہ اپنا پاسا چینج کر کے سوئے یا پاسا پر سکے، دوسری سائڈ پہ سو سکے، اس کی جو جان تھے لبوں پر آ گئی، بج بج آوے موڑ کھڑے مڑ ہاسا۔ اور اس کی جان جو لبوں سے جا رہی تھی، لب نکلی جا رہی تھی، لیکن پھر اس کو ایک آسا اور امید تھی جو اس کی جان کو واپس کر رہی تھی۔ بکل اندر کرے نگاہاں تکے گرد چفیرے، یار رتو کا نظر نہ آوے چھپ گئے نین نویڑے۔ اکھی میٹ سوے مت میرا میت ہوئے وچ خواب میت دسے وچ خوابے، نینے نیند نہ آوے مولے پکڑی جند عذابے۔ وہ اندر آگے پیچھے دیکھ رہی تھی، شاید میرے محبوب میرے پاس ہی ہو۔ جب وہ نظر نہ آئے تو خون کے آنسوں وہ رو رہی تھی اور آنکھیں بند کر کے وہ سونے کی کوشش کر رہی تھی، شاید کہ خواب میں ہی مجھے میرا محبوب مل جائے۔ نینے نیند نہ آوے مولے پکڑی جند عذابے۔ وہ اس کی آنکھوں کو نیند نہیں آ رہی تھی تاکہ وہ خواب دے سکے، اس کی جن عذاب میں پڑ گئی۔ نہ وہ دسے نہ دل، نہ او دسے نہ دل وسے خبر نہیں اور کسے، ہنجومی وسن پر دل دا بامڑ مول نہ اسے۔ نہ وہ نظر آ رہا تھا، نہ اس کی کوئی خبر تھی، نہ کچھ دل میں سکون تھا، کسی کو خبر نہیں تھی وہ کدھر ہے۔ اور اس دوران ہنجومی وسن پر دل دا بامڑ مول نہ اسے، وہ جو ہنجو جو ہیں بارش کی طرح برس رہے تھے، جو دل کی آگ تھی وہ بارش کے جو آنسو تھے ان سے بھی نہیں ختم ہو رہی تھی۔ کیر کلور نزول اندر وچ سول ڈنڈول وچوڑا، نوی محبت ہڑدا پانی زور نہ کر دی تھوڑا۔ میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو کیر کلور جو تھا اس کے اندر میں وہ بس گیا تھا، اور سول ڈنڈول وچوڑا تھا، جو سخت بری مصیبت تھی وچھوڑے والی، وہ اس کو پریشان کر رہی تھی۔ نوی محبت ہڑدا پانی زور نہ کردا تھوڑا۔ میاں صاحب کہتے ہیں جو نئی محبت ہے وہ اس طرح اس کا جوش ہوتا ہے جیسے پانی کا جوش ہے، وہ ہڑ کا جوش ہے، وہ تیزی سے ہر چیز کو بہا کے لے جاتا ہے۔ ثابت نیت پریت لگائی موج گڑی دی مانی، چھپیا مکھ لگے دکھ بارے نازک بال ہیانی۔ اس نے اپنی جو ہے پیار لگایا، اچھی نیت سے لگائی، موج گڑی دی مانی، کچھ دیر اس نے موج کی، خوشی ملی، چھپیا مکھ لگے دکھ بارے نازک بال یعنی، لیکن جب اس کا محبوب اس سے دور ہوا وہ نازک بال یعنی کو بیچاری کو بہت بڑے دکھوں نے آ لیا۔ منہ پر پلا محرم اللہ اندر درد اولا، ایتن نال سجن دے آہا ہون کیوں پیا کلا۔ منہ پہ تو اس نے پلا ڈال کے سویا تھا، محرم اس کا رب تھا، اور اس کے اندر ایک اولا قسم کا عجیب قسم کا درد تھا کہ ابھی تو ایتن نال سجن دے آہا، ایتن میں ابھی میں اپنے محبوب کے ساتھ تھی، ہون کیوں پیو کلا، ابھی میں کیوں اکیلی آ گئی ہوں۔ ساری رین پیاساں گزری کردی چین نہ سوئی، میٹے نین اڑ وین کریں دی ایک ہی گھر کی ہوئی۔ وہ تو ایک اس وقت تو تب نہیں سوئی کہ وہ اپنے محبوب کے ساتھ تھی، اس کو نیند نہیں آئی۔
مٹے نین اور وین کریں دی ایک ہی گھر کی. ابھی وہ آنکھیں بند کر کے رو رہی ہے کہ یہ کیا میرے سے غلطی ہو گئی ہے, میں کدھر آ گئی ہوں. ربا یار ملائیو مینو صورت چند آسمانی, صدق وفا محبت والا عاشق مرد حقانی. اے میرے رب تو نے ایسا مجھے محبوب ملایا ہے جس کی صورت آسمانی چاند جیسی ہے, اور اس کا صدق محبت وفا, اس کا پیار اور سچا محبت ہے, وہ سچے عاشق مرد والا ہے. سونا متھا رج نہ ڈٹھا پیا فراق شتابی, خبر نہیں پھر قد ملا سے ایسی جلد عذابی. وہ جو خوبصورت چہرہ تھا میں نے اپنا جی بھر کے نہیں دیکھا, اور اچانک فراق آ گیا ہمارے اندر, ہم بچھڑ گئے. خبر نہیں پھر قد, مجھے کچھ پتہ نہیں کب ملاؤ گے, میری جان اسی عذاب میں رہے گی. 7 سال برابر ہوئی لمسی قد دہاڑی, جد نہ مانی درد وچھوڑے سولی اتھے چاڑی. جو ایک سال ہے, ایک پلک ہے, وہ میرے سال کے برابر ہو گیا. وہ کس طرح میرا یہ دن گزرے گا, جد نہ مانی درد وچھوڑے سولی اتھے چاڑی. میری جو نمانی جن تھی یہ وچھوڑے کے درد سولی پہ چڑھ گئی ہے. روشن روز جگندے بہانے مینو مول نہ باوے, کیویں رات پوے اس روزوں شوول دتی جاوے. کہتی یہ روشن جو بھی دن چڑھا ہے, دن روشن ہوا ہے, مجھے یہ ذرا پسند نہیں ہے. میرا تو ایک ہی دل میں ہے کہ کب رات پڑے اور میں جا کے اپنے محبوب سے ملوں, اپنے محبوب سے باتیں کروں رات کو. کدی حیا کھلن پر آوے کدی کرے ستاری, سہ ملوک ملے جد چھٹے جاوے درد کہاری. کبھی وہ حیا کر کے رک جاتی تھی, اور کبھی اسے اپنے اللہ سے کہتی تھی کہ مجھے صبر دے دے. سہ ملوک ملے جن چھٹے جاوے درد کھار. پھر کہتی تھی کہ سہ ملوک ملے اور میری جان چھوٹے اور میرا غم دور ہو. منہ چپ اکھی پر پردہ بے طاقت تن سارا, لو لو اگ پرم دی بڑکی دل وچ یاد پیارا. وہ اس کا منہ چپ تھا, آنکھوں پہ پردہ تھا, اور اس کا جو جسم ہے بے طاقت تھا, اس میں طاقت نہیں تھی. لو لو اگ پرم دی بڑکی دل وچ یاد پیار. اس کے لو لو میں آگ کی جو عشق کی آگ تھی وہ بڑک رہی تھی, اور دل میں اس کے پیارا محبوب تھا. کھلے وال بے حال پئی سی سخت گماں دی ماری, بے دل دا کس دیدن پایا بریوں بری بیماری. سیاں بانے سیج خوشی دی ستی سکھ کواری, باروں با آرام محمد اندر چڑھی غباری. اس کے بال کھلے بے حال پڑی ہوئی تھی, سخت غموں میں ماری ہوئی تھی. بے دل دا کس ویدن پایا, جو جس کا دل ٹوٹ جائے اس کا کون طبیب ہے جو اس کا درد جان سکے. بریوں بری بیمار, بریوں بری, یہ جو بیماری ہے یہ سخت بری ہے. اور سیاں مانے سیج خوشی دی ستی سکھ, جو اس کی سہیلیاں تھیں وہ تو کہہ رہی تھی کہ خوشی کی سیج سے سوئی ہوئی ہے, سکھ سے سوئی ہے. باروں با آرام, باہر سے تو با آرام نظر آ رہی تھی. باروں با آرام محمد اندر چڑھی غباری, باہر سے تو آرام سے نظر آ رہی تھی اور اندر سخت اس کے غبار تھا. عاشق نیند بری قد سوندے نیوں جنہ دے پکے, میٹے نین منہ پر پلا کی ہویا جگ تکے. عاشق جو ہیں وہ کبھی نہیں سو سکتے, نیند ان سے دور چلی جاتی ہے. جن کے پکے یارانے لگ جائے, آنکھیں ان کی بند ہوتی ہیں, منہ پہ پلا ہوتا ہے, جگ کو یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ سوئے ہیں, لیکن عاشق نہیں سوتے. فجرے نین غبار آلودے ڈھورے بورے ہوئے, کھول ڈٹھے تا یار نہ ڈٹھا اندروں اندر روئے. صبح ہوئی تو اس کے نین غبار آلودے ڈھورے بورے بے چین ہوئے تھے, اور جب کھلے ہیں دیکھا محبوب نہیں تو اندر اندر انہوں نے رونا شروع کر دیا. ہنجو ڈلکے اکھی ملکے بیٹھی کر ہوشیاری, منہ ہاسا خوشی نہ ماسا دل دی دل وچ ساری. اس کی آنکھیں جو ہیں وہ اس کے آنسو ڈلک رہے تھے, لیکن اس کے باوجود وہ اٹھ کے بیٹھ گئی اشاری کر کے, اور منہ اور جھوٹا ہنسا, اس نے منہ سے ہنسنا شروع کیا, لیکن جو دل میں تھی وہ دل کی بات تھی. منہ ہنسے بیت نہ دسے پون کلیجے چریاں, نال سیاں دے کرے زبانوں جو کچھ گلاں ٹریاں. اس کے زبان پہ منہ میں تو ہنسا تھا, لیکن اندر کلیجے میں بری طرح سے چھریاں چل رہی تھیں. نال سیاں دے کرے زبانوں جو کچھ گلاں ٹریاں. وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ وہ باتیں کر رہی تھی, جیسے وہ باتیں کر رہی تھیں ان سے وہ گل مل گئی تھی. ادھر سہ ملوک سے زیادہ رو رو آہیں بردہ. ابھی میاں صاحب سہ ملوک کو بتا رہے ہیں کہ اس کی کیا پوزیشن ہے. ادھر سہ ملوک سے زیادہ رو رو آہیں بردہ,
ਅਕਸਰ ਆਸ ਰਬੇ ਦੀ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਤਹਮਲ ਕਰਦਾ, ਕੀਤਾ ਵਜ਼ੂ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਲਗਾ ਪੜਨ ਦੁਗਾਨਾ, आखे बांग नमाज गुजारे फिर पढ़े शुक्राना। उधर सैम लूक का भी रो रो के बुरा हाल था, और लेकिन फिर वो अपने रब पे आस करके तहम्मुल करके बैठा था। इसी दौरान उसने वज़ू किया और दो गाना नफल पढ़े और आज़ान कही और अल्लाह का शुक्र अदा किया। ताकत रब दी जोर सिरे दे खूब बजा ले आंदी, जिथे विरद वजीफे करदा धरती पे ईसमान सहांदी। आशिक का जो वजीफ़ा है और जो नमाज है, जो इबादत है, उसकी इतना कमाल है कि जहाँ वो इबादत करता है वो धरती भी खुशनुमा हो जाती है। दर्दा थी जहाँ फारग होया दुप लगी नूरानी, शाह खुर्शीद खावरदा चढ़ के तख्त बैठा सुल्तानी। जब दर्दों से फारग हुआ देखा है तो धूप निकली है, नूर निकला है अल्लाह का। शाह खुर्शीद खावरदा चढ़िया तख्त बैठा सुल्तानी। जो शाह खावर है, जो सूरज है, वो अपने तख्त पर चढ़ के बैठा है सुल्तानों की तरह, बादशाहों की तरह। छह मलूक तख्त पे बैठा साध कोल बहाया, जिससे ताब तरान ज़्यादा चेहरे रूप सवाया। सह मलूक भी जाके तख्त पे बैठ के उसने साथ अपना दोस्त साथ बैठा लिया, जिससे ताब तरान ज़्यादा, उसके जिस्से में जिस्म में ताकत ज़्यादा आ गई थी और चेहरे का रूप भी खूबसूरत हो गया था। चिरा तोड़ी बाहर बागू लथी आन सवारी, दूमू धाम पई नर गजे चमकी फेल हमारी। इतनी देर हुई कि बाहर से शोर होगा शुरू हो गया, बाग से बाहर सवारी आके उतरी है और नर गजे जो उन्होंने बोलना शुरू किया, चमकी फेल हमारी। और जो उधर से हाथियों का जो लश्कर है वो आ गए। हर दरवाजे करना वाजे, कोतल तुर्की ताजे, पोशो पोश नकीब करेंदे, साज बजावन साजे। सर अदीब शहरदा वाली, मलका दा प्यो राजा, शहजादे दे डेरे आया नाल बजे हर बाजा। वो क्या हुआ, कितनी देर में बादशाह सलामत आए और तमाम किस्म के जो आवाज़ें थी नकीबों ने लगानी शुरू कर दी। उसकी आमद का ऐलान किया। सर अंदीब का जो राजा था वो आ गया और शहजादे के डेरे आके उसने खुशी से धूमधाम से बाजे बजाए। छतर निशान सिरे पर जल्दे नाल, अकाबर खासे शातर टोप जड़ाओ, सर पर हथ सुनहरी आसे। मीर वजीर कबीर शहजादे राह उमरा तमामी, आए नाल शहजादा वेखन क्या खासी क्या हमी। इसी दौरान वो खूब शान शौकत से बादशाह आया, उसके अमीर वजीर कबीर सारे उमरा साथ आए। किसके लिए? और ख़ास और आम सहमलू को देखने के लिए आया। सहमलूक शहजादे अगे सारे हाजिर होए, जिस जिस जाई बैठा आहा बैठे कुछ खलोए। तमाम जो थे शहजादे का हाजिर हुए और जैसे जैसे उनके मरातब था अपनी अपनी जगह में कुछ बैठ गए और कुछ खड़े हो गए। शहजादे फरमाया जल्दी हाजिर होवन खाने, लेके हुक्म बवर्ची सारे उठ लंगर वल दाने। आन नकाब टकाए अगे किस्म किस्म दा खाना, जो जो तलब किसे नु आई खा लिया मनबाना। शहजादे ते शाह नगर दा तख्त की पर आए, रल के खाना खादा दोहां नाल दिले दी चाहे। खाना खा होए जद वेले हुक्म होया दरगाहूं, भर भर देवन साकी सोने पीण प्याले चाहूं। साहत घड़ी गुजार खुशी दी उठया शाह नगर दा, शह मलूक अगेरे आया रुखसत करदा करदा। वो जब आके बैठे हैं शाह मलूक ने उनके लिए रंग बिरंगे खाने मंगाए हैं। उन्होंने अपने मुताबिक भूख के मुताबिक तलब के मुताबिक खाना खाया और उसके बाद उन्हें आसूदा हुए। और उसके बाद जब जाने का वक्त हुआ तो सह मलूक जो सब बादशाह उठा जाने के लिए शाह नगर का, सह मलूक अगेरे आया रुखसत करदा करदा। सह मलूक ने आगे आके उसे रुखसत किया। रुखसत करके फिर शहजादे डेरे अपने आया, मलका बदरा माँ उन्हों दी आ मुड़ फेरा पाया। जब वापस वो आया अपने डेरे पे, फिर जो मलका खातू थी और उनकी माँ थी वो उनके डेरे पे हाजिर हुई।